علیکم، ہوم ایچ ڈی چینل کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر اتروبہ اسماعیل اور میں آپ سب کو دی وومن ہیلتھ شو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ ہے کہ حمل کے دوران دھڑکن کا نہ بننا یا حمل کا ضائع ہو جانا، ان کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کا کیا طریقہ علاج ہے۔ یعنی اس صورت میں جن خواتین کے بار بار حمل ضائع ہو جاتے ہیں یا ان خواتین کا جن کا حمل تو ہو جاتا ہے لیکن جب بچے کی دھڑکن دیکھی جاتی ہے تو دھڑکن یا تو آتی نہیں ہے یا آ کر بند ہو جاتی ہے، تو اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ اگر بات کی جائے وجہ کی تو جو مین سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ یا ہم کہہ لیں کہ 50% to 60% کیسز میں کروموزومل اب نارملٹیز یعنی کوئی جینیاتی نقائص اگر بچے میں آ جاتے ہیں، اس میں یعنی ہمارے پاس نارمل ہیلدی ہیومن گرو کرنے کے لیے، ایک ہیلدی بچہ بننے کے لیے جو ہمیں کروموزوم چاہیے ہوتے ہیں وہ 46 ہوتے ہیں۔ اگر اس کی مقدار زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو وہ ایک کروموزومل انوملی اس بچے میں ہو گئی، یعنی نارمل ہیومن سے ملتا ہوا وہ کروموزوم اس کے اندر نمبرز نہیں آ رہے، تو وہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حمل آگے نہیں جا سکتے، یعنی کمزور حمل ہوتے ہیں اور اس میں دھڑکن بھی نہیں آتی ہے اور وہ بچے گرو نہیں کر پاتے، دھڑکن نہیں آتی ہے تو وہ حمل ہمیں ضائع کروانا پڑ جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہو گئی۔ دوسری وجہ، اگر ماں میں کوئی آٹو امیون ڈس آرڈر ہے جس کو ہماری زبان میں ہم اینٹی فاسفولپڈ یا اینٹی کارڈیولپن اینٹی باڈیز اگر ماں کے جسم میں بننا شروع ہو جاتی ہیں تو اس میں بھی حمل ضائع ہوتا ہے یا بچے کی دھڑکن نہیں آتی ہے۔ تیسری وجہ کیا ہو سکتی ہے، اگر ماں کو ہائی بلڈ پریشر ہے، ماں کو شوگر ہے یا کوئی کارڈک ڈیزیز ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے ماں کو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پہ وہ حمل بھی آگے نہیں جا سکتے۔ یا ایک ہماری زبان میں کہا جاتا ہے این ایمبریونک پریگننسی، کافی الٹرا ساؤنڈ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آتی ہے، یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے سیک تو بن جاتا ہے، یعنی سپرم جا کے ایگ سے نہیں ملتا، انڈے سے نہیں ملتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے انڈا تو آ گیا، وہ آ کے امپلانٹ ہو جاتا ہے لیکن وہ خالی ہوتا ہے، اندر بچہ نہیں بنتا۔ تو ان این ایمبریونک پریگننسی یا تو قدرتی طور پہ خود سے ضائع ہو جاتی ہیں یا پھر ڈاکٹر کو کروانا پڑتا ہے۔ یا کوئی خاتون ایسی ہیں جن کو بچے دانی میں بہت ساری رسولیاں ہیں، اس کی وجہ سے بھی بچے کو خون کی سپلائی نہیں ملتی ہے اور اس میں بھی بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ فولیٹ ڈیفیشنسی، یعنی آپ کے اندر اگر کمی ہے اس چیز کی تو اس میں بھی دھڑکن نہیں بنے گی بچے کی۔ یا پھر ایسی خواتین جن میں ہارمونل پرابلمس ہیں، کیونکہ ایک اچھا ہیلدی بچہ گرو کرنے کے لیے یا شروع کا جو حمل ہے پریگننسی آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ہائی ڈوز آف پروجسٹرون چاہیے ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے اس میں کمی آ رہی ہے تو اس میں بھی وہ بچہ گرو نہیں کرے گا، دھڑکن نہیں آئے گی یا دھڑکن آ کر چلے جائے گی۔ تو یہ ساری ایسی وجوہات تھی جو میں نے آپ سے جن کا ذکر کیا کہ ان کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ اگر کچھ خواتین یا جو بھی خاتون اس کا شکار ہیں تو اب اس کے مسئلے کا حل کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو اگر کسی بھی کوئی خاتون ایسا سن رہی ہیں جن کے ساتھ یہ مسئلے ہو چکے ہیں یا خاندان میں کسی کو یہ مسئلے ہیں، تو آپ کو اچھی گائنیکولوجسٹ سے ملنا، لائزون کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آپ ایک ہائی رسک گروپ میں آ گئے۔ ظاہر ہے آپ کی شادی ہوئی یا ایک دو بچوں کے بعد حمل لگاتار ضائع ہوئی جا رہے ہیں، یا کوئی ایسی خاتون ہے جن کے ابھی تک اولاد ہی نہیں ہے، یعنی 2 3 بار 4 دفعہ وہ اس مرحلے سے گزر چکی ہیں، تو آپ پلیز اچھی گائنیکولوجسٹ سے رجوع کریں۔ اور اگر یہ اس کا علاج تبھی ممکن ہے آپ اگر حمل سے پہلے ہمارے پاس تشریف لاتی ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کتنی ساری وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ جب تک وجہ نہیں پتہ لگے گی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہتر ہے اگر کوئی خاتون اس کا شکار ہیں یا اس مسئلے سے دوچار ہیں تو وہ پہلے ہی آ کے رجوع کریں تاکہ فولک ایسڈ سٹارٹ کروائی جا سکے۔ اگر آپ کو آپ کی اینٹی کارڈیولپن یا اینٹی فاسفولپڈ آپ کے اندر اینٹی باڈیز کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس کی تشخیص ہوئی ہے تو اس کا بر وقت علاج کیا جا سکے۔ کوئی آٹوزومل اور کوئی مسئلہ ہے ساتھ میں یا آپ کو شوگر بلڈ پریشر ہے وہ بر وقت کنٹرول کر کے آپ کو بتایا جا سکے کہ اب پریگننسی کب کرنی ہے۔ اچھا، اگر آپ کے اندر اینٹی کارڈیولپن اینٹی فاسفولپڈ کا مسئلہ ہے تو ہم بہت زیادہ نہیں ہے، مائنر لیول پہ ہے، تو ہم لوپرین یا ایسکارڈ کی گولی سٹارٹ کروا دیتے ہیں ان خواتین میں، یا ہم انجیکشن بھی لگتے ہیں، کلیگزن کے انجیکشن ہوتے ہیں جو ڈیلی بیسس پہ تھرو آؤٹ 9 منتھ آپ کو لگانے پڑ سکتے ہیں۔
ایک یہ وجہ ہو گئی. کچھ خواتین میں اگر ہارمونس کا مسئلہ ہے تو پھر ہم انجیکشن بھی پرسکرائب کرتے ہیں, ڈوفاسٹن کی ٹیبلٹ بھی پرسکرائب کرتے ہیں, پروجسٹرون کے ہائی ڈوز انجیکشن بھی ان کو, یعنی جب تک حمل 12 سے 16 ہفتے تک پہنچ جائے, اپنی جڑ پکڑ لے, تب تک ہم وہ انجیکشن ایڈوائز کرتے ہیں. فولک ایسڈ کی جن کو کمی ہے ہم ان کو پہلے سے فولک ایسڈ کا مشورہ دیتے ہیں کھانے کے لیے. یا کہ کوئی ایسی خواتین جن کو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی بار بار حمل ضائع ہو رہا ہے, تو ہم ان کا جو بچہ جو ضائع ہوتا ہے ہم اس کے ٹکڑے ٹیسٹ کے لیے بھیجتے ہیں, تو اس پہ کروموزومل اسٹڈیز کی جا سکتی ہیں تاکہ پتہ لگ سکے کہ کیا مسئلہ آ رہا ہے, کیونکہ ایک ٹارچ انفیکشن بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے بار حمل ضائع ہو سکتا ہے. تو یہ سارے ٹیسٹ اگر آپ کی ہمیں وجہ پتہ لگے گی تو ہم آپ کا علاج کر سکتے ہیں. اگر کسی خاتون کا ایسے ہوتا ہے کہ اس کی ہارٹ بیٹ نہیں آ رہی ہے الٹرا ساؤنڈ میں, ہمارے پاس بہت ساری خواتین آتی ہیں کہ کہیں کسی چھوٹی کلینک سے اس نے الٹرا ساؤنڈ کرایا ہے. ایک تو خواتین کا یہ بہت ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 5ویں ہفتے میں ہی, مطلب آج کل تو لوگوں کا مطلب میں کہتی ہوں پیشاب ٹیسٹ پازیٹیو آتا نہیں ہے, پی ٹی ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ پازیٹیو آتا نہیں ہے, اسی ہفتے میں وہ الٹرا ساؤنڈ کروا لیتی ہیں یا کسی بھی کلینک پہ چلے جاتی ہیں, وہاں ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ فوراً کر دیتی ہیں اور اس میں بیبی کی ہارٹ بیٹ نہیں ہوتی, تو پریشان ہو کر ہمارے پاس آتی ہیں. اور بہت ساری خواتین تو حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ ڈی این سی تک بھی کروا لیتی ہیں کہ بچے میں دھڑکن نہیں آئی. تو میں سب کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ 5ویں ہفتے میں 6ٹھے ہفتے میں آپ کے بچے کی دھڑکن نہیں آئی ہے تو پریشانی کی بات نہیں ہے. بہت دفعہ لیٹ کنسیپشن ہوتی ہے, آپ 7-8 ویک پہ آپ کی اگر بچے کی دھڑکن نہیں ہے اس میں بھی ہم فوراً سے فیصلہ نہیں کر لیتے کہ یہ حمل آگے نہیں بڑھے گا یا یہ حمل خراب ہو چکا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ہم ان خاتون کو 2 ہفتے بعد دوبارہ سے الٹرا ساؤنڈ ان کا کرواتے ہیں. اگر ان کو کوئی بہت زیادہ خون نہ چھوٹ رہا ہو, بلیڈنگ بہت زیادہ نہ ہو, درد بہت زیادہ نہ ہو, تو اس صورت میں ہم انہیں دوائیوں پہ ڈال کے سپورٹیو میڈیکیشن دے کے ہم انہیں دوبارہ بلواتے ہیں. یعنی ایک الٹرا ساؤنڈ پہ کبھی بھی فیصلہ نہیں ہوتا ہے. بعد میں دوسرے الٹرا ساؤنڈ میں بھی اگر بیبی کی دھڑکن نہیں ہے یا کسی کی دھڑکن آئی اور بعد میں آ کے ختم ہو گئی, یہ کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب اس حمل کو ضائع کروانا پڑے گا. اب ضائع کروانے کے بھی مختلف طریقے ہیں, وہ ہر مریض کی کنڈیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پہلے کتنے آپریشن ہو چکے ہیں, آپ کی پہلے کتنی نارمل ڈیلیوریز ہو چکی ہیں, آپ کی اب کنڈیشن کیا ہے, وہ سارا کچھ دیکھ کے ڈاکٹر آپ کو داخل کرتی ہیں اور مختلف ٹیسٹ کے بعد آپ کا یہ پروسیجر ہوتا ہے. پہلے ہم دوائیوں کے ذریعے کوشش کرتے ہیں, اگر کسی کا دوائیوں کے ذریعے نہیں ہوتا ہے پھر ہم سکشن اینڈ ایویکویشن یعنی صفائی کر کے بچے کو ضائع کرواتے ہیں. تو یہ مختلف طریقے ہیں. اس لیے میرا سب کو یہ میسج ہوگا کہ کبھی بھی ایک الٹرا ساؤنڈ رپورٹ پہ آپ فیصلہ نہ کیجیے. دوسری بات, ارلی الٹرا ساؤنڈ نہیں کروائیے. بہت ساری خواتین کو بہت شوق ہوتا ہے یا بہت جلد بازی ہوتی ہے, تو جلد بازی میں بھی غلط فیصلے ہو سکتے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ہم کس موضوع پہ بات کریں آپ پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے. تھینک یو.